السلام علیکم موجود ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ حفظ نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 99 تا 105 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. اور تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے، اور ان کی خو ہو گئی ہے نفاق. تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے،
اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے مکر ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا. قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو. بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے. کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے. اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اور تم فرماؤ کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان، اور جلد اس کی طرف پلٹو گے جو چھپا اور کھلا سب جانتا ہے. تو وہ تمہارے کام تمہیں جتاوے گا اور کچھ موقوف رکھے گا اللہ کے حکم پر، یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. یعنی مدینہ طیبہ کے قرب و جوار، اس کے معنی یا تو یہ ہے کہ ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو، وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب کریں گے، یا حضور سے منافقین کے حال جاننے کی نفی با اعتبار ما سابق ہے اور اس کا علم بعد کو عطا ہوا، جیسے کہ دوسری آیت میں فرمایا گا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. کلبی اور صدی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جمعہ خطبہ کے لیے قیام کر کے نام بنام فرمایا، نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے. تو مسجد سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمائے گا. ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ قبر میں، یعنی عذاب دوزخ کی طرف، جس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے. اور انہوں نے دوسروں کی طرح جھوٹے عذر نہ کیے اور اپنے فعل پر نادم ہوئے. شان نزول جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جہاد میں ہیں. جب حضور اپنے سفر سے واپس ہوئے اور قریب مدینہ پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں. یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے. جب حضور تشریف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے. انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں. حضور نے فرمایا اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، حضور نے فرمایا اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا، نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کھولنے کا حکم دیا جائے. تب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال ہمارے رہ جانے کے باعث ہوئے، انہیں لیجئے اور صدقہ کیجئے اور ہمیں پاک کر دیجئے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے. حضور نے فرمایا مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا. اس پر اگلی آیت نازل ہوئی خذ من اموالہم. یہاں عمل صالح سے یا اعتراف قصور یا توبہ مراد ہے، یا اس تخلف سے پہلے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہونا، یا طاعت و تقوی کے تمام اعمال اس تقدیر پر آیت تمام مسلمانوں کے حق میں ہوگی. اس سے تخلف یعنی جہاد سے رہ جانا مراد ہے. آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صدقہ غیر واجبہ تھا جو بطور کفارہ کے ان صاحبوں نے دیا تھا جس کا ذکر اوپر کی آیت میں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقہ سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمے واجب تھی، وہ تائب ہوئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے
اس کے لینے کا حکم دیا۔ امام ابو بکر رازی جساس نے اس قول کو ترجیح دی کہ صدقہ سے زکوٰۃ مراد ہے۔ مدارک میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا خیر کرے۔ مدارک میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے، اور بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن اوفا کی حدیث میں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا، آپ اس کے حق میں دعائے خیر دعا کرتے۔ میرے باپ نے صدقہ حاضر کیا تو حضور نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی ابی اوفا۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فاتحہ میں جو صدقہ لینے والا صدقہ پا کر دعا کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اس میں توبہ قبول کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی۔ متخلفین میں سے معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کے یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس صدقہ جاریہ کے اندر ضرور اپنا حصہ شامل کریں، اور اس کلام مقدس کے اس مقدس فریضہ کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے آپ ضرور میرے اس چینل کو، میرے اس پروگرام کو دیکھیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ خود دیکھیں، ویڈیو دیکھیں، پوری دیکھیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔